علماء اہل سنت، شورائے ملت اسلامیہ، عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، ارادت مندان حضور مفتی اعظم و جملہ سامعین عرس خالد ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں، مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ محترم سامعین کرام، خدائے وحدہ قدوس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق رفیق سے آج ہم غلامان سیدنا غوث اعظم، اس عظیم و جلیل شخصیت کے عرس مقدس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ جس شخصیت کو حضور مفتی اعظم کا منظور نظر کہیے، بارگاہ مفتی اعظم کا مقبول خاص کہیے، مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند کا معتمد علیہ کہیے، غوث اعظم کا سچا شیدائی اور وفادار کہیے، رسول کونین کا عاشق زار کہیے، خدائے پاک کی رحمتوں کا طلبگار کہیے، جنت الفردوس کا حقدار کہیے۔ کون ہے وہ شخصیت؟ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ محمد خالد علی خاں قادری برکاتی رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے فضائل و محاسن و اوصاف و کمالات جتنے بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ لوگوں نے انہیں صحیح معنی میں سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا تھے۔ وہ عارف باللہ تھے، مقرب بارگاہ خداوندی تھے، سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کے نیاز مند تھے، اس لیے رسول کون و مکاں کو پسند تھے۔ حضور خالد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کی ذات اقدس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت و برکت حاصل کروں گا۔ خدا کرے کہ ان کی بارگاہ میں اور ان کے اور میرے مرشد برحق حضور سیدنا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ ولایت و کرامت و شرافت و سعادت میں قبول ہو جائے تو میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ، خلوص و وفا کے ساتھ، عشق و عقیدت کی کامل توانائی کے ساتھ میری یہ چند منٹوں کی گفتگو آپ سماعت فرمائیے۔
میں خالد ملت کے تعلق سے کچھ نئی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت و برکت حاصل کروں گا، لیکن آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ پوری گفتگو سماعت فرمائیے اور نہایت توجہ و انہماک اور کامل التفات کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میں نے کس خلوص، کس محبت اور کس وفاداری کے جذبے سے یہ تقریر پیش کی ہے میں ہی جانتا ہوں۔ میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ صاحب عرس اسے قبول فرما لیں اور مجھ پر نگاہ کرم ڈال دیں، اس لیے کہ ولی کی نگاہ دونوں جہان میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اپنے معمول اور اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے رسول کونین سلطان دارین، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، افضل الرسل ہادی سبل، محسن اعظم، نور مجسم، رحمت عالم، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، امت کے سہارے، کشتی اسلام کے کھیون ہارے، مکین لامکاں، چارہ ساز درد منداں، باعث تخلیق دو جہاں، ہادی انس و جاں، سیاہ لامکاں، سردار رسولاں، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں عقیدت و احترام کی کامل توانائی کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایسی محبت و عقیدت اور ایسے عشق کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے کہ اللہ کے محبوب اپنے کانوں سے سماعت فرما لیں۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی میرا عاشق نہایت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر میری بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے تو میں اپنے اس عاشق کے درود کو اپنے کانوں سے سن لیا کرتا ہوں۔ آپ کا یہ خادم عبد الرحمن خان قادری آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آئیے ہم اس محبت و خلوص و عقیدت و جذبہ وفاداری کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کریں کہ سرکار دو عالم اسے سماعت فرما لیں اپنے کانوں سے، اور ہمارے اس درود پڑھنے سے میرے آقا خوش ہو جائیں۔ خدا کی قسم، جس سے اللہ کے نبی خوش ہو گئے، خدا کی قسم ساری کائنات کا خالق بھی اس سے خوش ہو گیا، اور جس سے ساری کائنات کا خالق خوش ہو گیا، دنیا کی نعمت اس کے لیے ہے، آخرت کی جنت اس کے لیے ہے۔ تو آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جھوم جھوم کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، چونکہ یہ حضور خالد ملت کا عرس مقدس ہے اور انہی کی ذات پاک پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے حضور خالد ملت کی بارگاہ میں منقبت عالیہ کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس امید پر کہ خالد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگر یہ اشعار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، سننے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، خالد ملت کے تمام اہل خانہ اور ان کے شہزادوں، ان کے مدرسین
اور ان کے مریدین کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے کہ میں نے حضور خالد ملت کے سلسلے میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ شعر و سخن سے اگر کوئی صاحب ذوق رکھتے ہوں تو وہ خاص کر اس منقبت کے قوافی پر اور منقبت کے الفاظ کی نشست پر غور فرمائیں۔ میں پوری منقبت نہیں، چند ہی اشعار پر اکتفا کروں گا، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت سی باتیں حضرت کے سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ با خدا مرد خدا ہیں حضرت خالد میاں، با خدا مرد خدا ہیں حضرت خالد میاں، حق رساؤ حق نما ہیں حضرت خالد میاں، حق رساؤ حق نما ہیں حضرت خالد میاں۔ غوث اعظم کی عطا ہیں حضرت خالد میاں۔ توجہ فرمائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کی زبان پر یا غوث اعظم المدد۔ ملاحظہ فرمائیں کہ غوث اعظم کی عطا ہیں حضرت خالد میاں، مصدر فیض رضا ہیں حضرت خالد میاں، مصدر فیض رضا ہیں حضرت خالد میاں۔ اور کیا بتائیں ہم کہ کیا ہیں حضرت خالد میاں، کیا بتائیں ہم کہ کیا ہیں حضرت خالد میاں، سر بسر فیض و عطا ہیں حضرت خالد میاں، سر بسر فیض و عطا ہیں حضرت خالد میاں، سر بسر فیض و عطا ہیں حضرت خالد میاں۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ صلح کل کی آندھیوں کی زد پہ جو روشن رہا۔ صلح کلیت اس دور میں بھی تھی، لیکن حضور خالد ملت کو کوئی مطلب نہیں، انہیں اپنے کام سے کام تھا۔ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں، اپنے دارالعلوم مظہر اسلام کو بام عروج تک پہنچانے میں اور اپنے مریدین کی خبرگیری میں، اپنے اہل تعلق کی حاجت روائی میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ صلح کل کی آندھیوں کی زد پہ جو روشن رہا، نور حق کا وہ دیا ہیں حضرت خالد میاں، نور حق کا وہ دیا ہیں حضرت خالد میاں، نور حق کا وہ دیا ہیں۔ اور نہایت عقیدت و احترام کے عالم میں نے ان کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ گرمی آفات میں رنج و الم کی دھوپ میں، گرمی آفات میں رنج و الم کی دھوپ میں آج بھی اگر کوئی آدمی پریشان حال ہو تو خالد میاں کو یاد کرے، حضور مفتی اعظم کو یاد کرے، اعلیٰ حضرت کو یاد کرے، سرکار غوث اعظم کے نام کا وظیفہ پڑھے تو اس کی پریشانی، اس کی دشواری، اس کی زحمت، اس کی دقت، اس کی مصیبت نام لیتے ہی ٹل جائے گی۔ گرمی آفات میں رنج و الم کی دھوپ میں سایہ فضل خدا ہیں حضرت خالد میاں، سایہ فضل خدا ہیں حضرت خالد میاں، سایہ فضل خدا ہیں حضرت خالد میاں۔ ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقطع پڑھوں گا کہ نعمت رب العلا ہیں حضرت خالد میاں۔ واقعی وہ خدائے وحدہ قدوس کی نعمت ہیں، لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے ان کی عقیدت کے چراغ اپنے سینے میں روشن کر لیے اور ان کی عقیدت کو اپنے لیے سرمایہ سعادت و افتخار تصور کیا۔ نعمت رب العلا ہیں حضرت خالد میاں، نعمت رب العلا ہیں حضرت خالد میاں، اور شاہ دین کا معجزہ ہیں حضرت خالد میاں، شاہ دین کا معجزہ ہیں حضرت خالد میاں، شاہ دین کا معجزہ ہیں حضرت خالد میاں۔ مقطع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، ناظم میرا تخلص ہے، حاضر در ناظم خستہ جگر ہے
اس لیے، حاضر در ناظم خستہ جگر ہے اس لیے، ہم اللہ والوں کے مزارات پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے دلوں کو قرار ملتا ہے، بیماری دل کی دوا نصیب ہوتی ہے، ذہنوں کو سکون ملتا ہے، آفات و بلیات سے نجات ملتی ہے، اور اللہ والے اپنی نگاہ کرم ڈال دیتے ہیں تو زمین کی پستی سے اٹھا کر ترقی و عروج کی بستی میں پہنچا دیتے ہیں۔ حاضر در ناظم خستہ جگر ہے اس لیے، درد کی اس کے دوا ہیں حضرت خالد میاں، درد کی اس کے دوا ہیں حضرت خالد میاں، درد کی اس کے دوا ہیں حضرت خالد میاں، درد کی اس کے دوا ہیں حضرت خالد میاں۔ آئیے ایک بار اور عشق و عقیدت کی کامل توانائی اور جذبہ محبت کے عالم میں ہم اور آپ جھوم کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، سامعین محترم، غلامان غوث اعظم، عقیدت مندان حضور مفتی اعظم، سامعین عرس خالد ملت، حضرت خالد میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تو بہت وقت چاہیے۔ اس خاکسار عبد الرحمن خان قادری نے حضور خالد ملت کا دور اہتمام بھی دیکھا ہے اور ان کے والد گرامی حضرت ساجد میاں علیہ الرحمہ کا دور اہتمام بھی دیکھا ہے۔ میں مظہر اسلام کا طالب علم تھا۔ ساجد میاں علیہ الرحمہ کی کوششیں اور ان کی مساعی جمیلہ بھی میں دیکھتا رہا، حالانکہ بچپن کا زمانہ تھا مگر بہت کچھ میں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد حضور خالد ملت نے کس جد و جہد، کس انہماک اور لگن اور کس کوشش اور تگ و دو سے مظہر اسلام کو ترقی و عروج کی منزل پر گامزن کیا ہے، یہ سب اس نالائق کی آنکھوں نے دیکھا۔ ان کی زندگی اور ان کی حیات کے بہت سے گوشوں پر میری نظر ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا میں نے دیکھا، ان کا چلنا پھرنا میں نے دیکھا، جلسوں اور محفلوں میں ان کا بیٹھنا اور مریدوں کے ساتھ ان کا پیش آنا، رات اور دن ان کے دروازے پر حاجت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی، ایک جاتا ایک آتا اور وہ سب کی حاجت روائی فرماتے، تعویذات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے خدمت کرتے۔ ان کے تعویذات سے لوگوں کو کتنے فائدے پہنچے یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ کس قدر سادگی اور سنجیدگی اور متانت و شرافت کے جلوے ان کے چہرے پر بکھرتے نظر آتے تھے یہ بھی دیکھا ہے۔ کبھی ان کے چہرے پر ناگواری یا ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی، ہر ایک کی خدمت کرنا ان کا شیوا تھا، ان کا طریقہ تھا، ان کا معمول تھا۔ تو ان کی زندگی کے سلسلے میں بہت باتیں بتائی جا سکتی ہیں، ان کے علم و فضل کے بارے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب اور کہنہ مشق مفتی بھی تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے، ان کے فتاویٰ آج بھی موجود ہیں۔ شاندار، کامیاب، ذی صلاحیت، با استعداد مدرس بھی تھے، انہوں نے تدریسی فرائض کی انجام دہی بھی کی ہے۔ وہ ایک جامع شرائط پیر کامل بھی تھے، حضور مفتی اعظم کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے اپنے آپ کو معیاری، سرفراز، کامیاب، بلند و بالا اور اپنے آپ کو لوگوں کا امام و مقتدی بنا لیا تھا۔ حضور مفتی اعظم کے نقوش قدم کی پیروی نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ علماء اور فضلاء کی خدمت کس انداز میں وہ کرتے تھے یہ سب بھی ہم نے دیکھا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے، تعویذ نویسی کے ذریعے انہوں نے کتنی خدمت اپنے مریدوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی ہے
یہ بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہاں ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے جو وقت دیا ہے حضرت انس میاں، ان کے شہزادے بلند اقبال نے، میں اسی وقت میں اپنی بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضور خالد ملت کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بڑی بلند و بالا اور بڑی پاک باز اور بڑی پارسا اور نیک طینت شخصیت تھی ان کی۔ یہاں میں ان کی حیات کے چند گوشوں کا جائزہ لوں گا۔ آج میری اس مختصر تقریر کا عنوان ہے حضور خالد ملت کی حیات کے چند گوشے، یہ عنوان ہے۔ حضور خالد ملت کی حیات مبارکہ کے چند گوشے۔ ان کی زندگی میں گوشے بہت ہیں، مگر ان کی حیات مبارکہ کا یہ نورانی، خوبصورت، پاکیزہ اور منفرد و ممتاز گوشہ بھی دیکھیے کہ حضور خالد ملت کو اپنے کام سے کام تھا۔ انہوں نے کبھی سیاست اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کو درست نہیں سمجھا۔ وہ نہ سیاست سے دلچسپی رکھتے تھے، نہ نیتاؤں سے انہیں کچھ لین دین تھا، اور نہ کسی نیتا کو اپنے یہاں دعوت و ضیافت پر بلانا اور اس کی خوشامد و چاپلوسی کرنا، یہ کبھی حضور خالد ملت نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ سیاست سے اور سیاسی نیتاؤں سے اور دنیاوی مکر و فریب سے اور نیتاؤں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہے، جدا رہے، الگ رہے۔ جبکہ اس دور کی سیاست آج کے دور کی سیاست کی طرح غلیظ اور گندی اور ناپاک اور بیہودہ نہ تھی۔ آج تو سیاست کا عالم یہ ہے کہ بس سیاست کیا، غلاظت ہی غلاظت ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ دوسرے لوگوں کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی کرسی جمانا، یہ آج کی سیاست ہے۔ غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں اور ناداروں کو پامال کرنا، زیر دستوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ گرانا، یہ آج کی سیاست ہے۔ مسجدوں اور مدرسوں کو مقفل کرنا یا مسمار کرنا، یہ آج کی سیاست ہے۔ جھوٹ، دغا اور فریب، مکاری اور عیاری رات اور دن کرتے رہنا، یہ آج کی سیاست ہے۔ مسلمانوں کو پائے حقارت سے ٹھکرانا اور ضلالت و ہلاکت و بربادی کے غار میں گرانا اور خاطر میں مسلمانوں کو نہ لانا، یہ آج کی سیاست ہے۔ مسجدوں پر قبضہ کرنا، مسلمانوں کو پامال کرنا، آئین ہند میں تبدیلی کرنا، جمہوریت کا جنازہ نکالنا اور ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے شب و روز کوشش کرنا، یہ آج کی سیاست ہے۔ کھلے عام محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف یاوہ گوئی کرنا، غلیظ گندی گندی گالیاں مسلمانوں کو دینا، یہ آج کی سیاست ہے۔ آج کی سیاست تو نہایت غلیظ اور گندی سیاست ہے۔ حضور خالد ملت کے زمانے میں جو سیاست تھی وہ آج جیسی غلیظ اور گندی نہ تھی، حالانکہ اس دور کی سیاست بھی اہل حق کے لیے مناسب نہیں تھی، شایان شان نہیں تھی، اور جو اللہ کے مسلم بندے اس دور کی سیاست میں داخل ہوئے تھے، وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں داخل ہوئے تھے۔ اور سیاست میں جانے کے بعد بھی اس دور کے علماء نے، اس دور کے مسلم نیتاؤں نے کبھی اپنے تشخص، اپنے وقار، اپنے امتیاز، اپنے مذہب اور اپنی عقیدت کا سودا نہیں کیا۔ وہ چاہے اسمبلی ہاؤس میں ہوں یا پارلیمنٹ میں ہوں، ہر جگہ انہوں نے اپنے مذہب اور اپنے دین کو مقدم رکھا، دین کا کبھی انہوں نے سودا نہیں کیا۔ آج کل تو عالم یہ ہے کہ بہت سی خانقاہیں اور مدرسے ہیں
کہ جو آج کی حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہیں اور جیسا حکومت کہے ویسا کرو، یہ اعلان خانقاہوں سے ہو رہا ہے۔ لیکن کل کے نیتا، مسلم نیتا اتنے گئے گزرے نہ تھے، اور کل خالد ملت کے زمانے کی سیاست بھی اتنی غلیظ اور گندی نہ تھی، مگر حضور خالد ملت نے کبھی سیاست کو منہ نہیں لگایا، کبھی سیاست کے قریب نہیں گئے، کبھی نیتاؤں کی محفلوں میں جانا انہوں نے پسند نہیں کیا، اور کبھی نیتاؤں کو اپنے گھر بلانا، اپنے یہاں کی محفلوں میں انہیں دعوتیں دینا، اس کو انہوں نے درست نہیں سمجھا۔ یہ ان کا امتیاز ہے اور ان کی زندگی کا ایک نہایت ہی نورانی اور خوبصورت گوشہ ہے۔ آج کل تو عالم یہ ہے کہ اگر کسی نیتا سے ہمارے تعلقات ہو گئے تو ہم اسی کو اپنی قسمت کی معراج تصور کر رہے ہیں۔ کسی تھانے دار سے یا کسی پولیس کے آفیسر سے ہماری شناسائی ہو گئی تو ہم دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے اور سینہ تان کر اینٹ اینٹ کر چلتے ہیں اور دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور کسی پولیس آفیسر سے تعلقات ہو جانا یا کسی نیتا تک رسائی ہو جانا یہ ہم اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں، فریب بھی دیتے ہیں، دغا اور مکر بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے تو نیتا جی سے تعلقات ہیں، ہمارے تو پولیس آفیسر سے تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، میل جول ہے، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ آج کل تو عالم یہ ہے، مگر خالد ملت نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ وہ کبھی سیاست کے قریب نہیں گئے، کبھی انہوں نے سیاسی نیتاؤں کو منہ نہیں لگایا۔ آج کی خانقاہیں دیکھیے، خانقاہیں نیتاؤں کو دعوتیں دے رہی ہیں، بڑے بڑے سجادگان نیتاؤں کو اپنے یہاں آراس کی محفلوں میں اور اپنی تقریبات میں بلاتے ہیں اور عزت و افتخار کے مقام پر انہیں بٹھاتے ہیں۔ یہ عالم ہے آج کل کی خانقاہوں کا، الا ماشاء اللہ۔ مگر حضور خالد ملت کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں کرتے؟ وہ تو حضور مفتی اعظم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ نہ حضور مفتی اعظم نے سیاست کو کبھی گلے لگایا اور سیاست کو خاطر میں لائے، اور نہ ان کے منظور نظر، ان کے مقبول خاص، ان کے معتمد علیہ، ان کے وفادار، ان کے حق شناس، ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ حضور خالد ملت نے کبھی سیاست یا سیاسی بازیگروں کو خاطر میں لائے۔ انہیں تو اپنے مفتی اعظم پہ ناز تھا، انہیں سرکار غوث اعظم کی محبت و عقیدت اور ان کے نام پر ناز تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سرکار غوث اعظم کا نام لیتے تھے، چلتے پھرتے غوث اعظم کا نام لیتے تھے، بستر پر جاتے تو یا غوث اعظم المدد، مدرسے میں داخل ہوتے تو یا غوث اعظم المدد، مکان کی دہلیز پر پہنچتے یا غوث اعظم المدد، ہر وقت ان کی زبان پر یا غوث اعظم المدد تھا۔ تو غوث اعظم نے حضور مفتی اعظم کے وسیلے سے ان پر ایسی انعامات و اکرام کی بارش کر دی، ایسا نوازا حضور خالد ملت کو، ایسا نوازا حضور خالد ملت کو کہ کل خالد ملت کے زمانے میں بھی ہر کس و ناکس کے دل میں خالد ملت کی محبت تھی۔ کوئی ان کا بدگو اور ان کا مخالف نہ تھا، اور ان کے وصال کے بعد آج بھی ان کے مزار پر ان کے مرید بھی جاتے ہیں، اور وہ بھی جاتے ہیں کہ جو ان کے مرید نہیں، اس لیے کہ خالد ملت جب غوث اعظم کے ہو گئے تھے تو خالد ملت کی محبت سے ہر سینہ معمور ہو گیا، ہر دل آباد ہو گیا، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت نے ان کی محبت ڈال دی۔ یہ انعام ہے جو انہیں بارگاہ غوث اعظم سے نصیب ہوا تھا۔ آج بھی ان کے مریدین کو چاہیے، ان کے چاہنے ماننے والوں کو چاہیے، ہم تمام اہل عقیدت کو چاہیے کہ ہم ان کے مشن کو اپنائیں، ان کے بتائے راستے پر چلیں۔ ان دنیا داروں پر کیا ناز کرنا، ان پولیس آفیسران پر کیا بھروسہ کرنا، ان کافر نیتاؤں پر کیا اعتماد کرنا، ہمیں اپنے بزرگوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔
ہمیں اٹھتے بیٹھتے خالد ملت کے طریقے کے مطابق یا غوث اعظم المدد کہنا چاہیے، اور غوث اعظم کی محبت و عقیدت کا دیا اپنے سینے میں روشن کر لینا چاہیے۔ غوث اعظم اپنے ماننے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر دنیا پر بھروسہ نہ کریں بلکہ سرکار غوث اعظم پر بھروسہ کریں، حضور اعلیٰ حضرت پر بھروسہ کریں، خواجہ غریب نواز کی روحانیت پر بھروسہ کریں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اس لیے کہ آج بھی ان کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اس لیے اس تقریر کے ذریعے اس عرس کے موقع پر میں تمام اہل عقیدت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور خالد ملت کا طریقہ اپنائیے، سرکار مفتی اعظم کے وفادار ہو جائیے، غوث اعظم کا اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، سفر و حضر میں، مکان و دکان میں، خلوت و جلوت میں، ہر ہر مقام پر غوث اعظم کا نام لیجئے، اور یاد رکھیے جو غوث اعظم کا وفادار ہوتا ہے وہی رسول پاک کا جانثار ہوتا ہے، اور جو رسول پاک کا جانثار ہوتا ہے خدا کی قسم وہی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ یہ ان کی زندگی کا ایک حسین اور خوبصورت گوشہ ہے کہ سیاست کو کبھی انہوں نے گلے نہیں لگایا۔ الحمدللہ ان کے شہزادے بلند اقبال حضرت مولانا انس رضا خان صاحب عرف انس میاں، پروردگار ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی بزرگی میں، ان کے تقوی میں، ان کی طہارت میں برکتیں فرمائے۔ وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور سیاست سے انہیں بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ سیاسی نیتاؤں سے انہیں کچھ لینا دینا۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں جیسے ان کے والد محترم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ خالد ملت کی زندگی کا ایک گوشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ صرف اس کو سن لینا ہی کافی نہیں بلکہ اس گوشے کی نورانیت سے ہمیں اپنی زندگی کو منور و تابناک بنانا چاہیے۔ ان کی زندگی کا ایک اور گوشہ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا نورانی ہے، کتنا پرفضا ہے، کتنا آباد ہے، کتنا مقدس و محترم و مسعود و مبارک ہے۔ غور کیجئے، میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے محبوب خاص نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یہ سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حضور خالد ملت کے سفر و حضر اور ان کی زندگی کے بہت سے گوشوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میں انہیں جلوس غوثیہ کی قیادت کے لیے بھی لے گیا تھا۔ ایک جلوس غوثیہ کی انہوں نے کس عقیدت و احترام کے ساتھ قیادت فرمائی، یہ بھی میں کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں نے ان کو ان کے گھر میں بھی دیکھا، مدرسہ مظہر اسلام کی چہار دیواری میں بھی دیکھا، ان کو ان کے مریدوں کے درمیان بھی دیکھا۔ حاجت مند جب آتے تھے، حاجت روائی کرتے تھے، حضور خالد ملت ان کے دروازے پر حاجت مند آتے تھے۔ حاجت مندوں کی یلغار میں بھی حضور خالد ملت کو میں نے دیکھا۔ خواجہ قطب سے بریل سوداگران جو دفتر تھا مظہر اسلام کا، وہاں جاتے ہوئے تنہا حضور خالد ملت کو میں نے دیکھا۔ وہ بھیڑ بھاڑ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، سادگی کا یہ عالم کہ تنہا سر جھکائے ہوئے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، اور کچھ ہلکے ہلکے پڑھتے ہوئے، درود شریف بھی پڑھتے تھے، ہلکے ہلکے پڑھتے ہوئے تنہا ہی سوداگران اپنے دفتر میں چلے جاتے تھے۔ یہ منظر بھی میں نے دیکھا۔ ریا و مکر سے عاری، غرور و تکبر سے دور حضور خالد ملت کی پوری زندگی دیکھیے۔ انہوں نے اس حدیث پاک پر عمل کیا۔ وہ کبھی زیادہ بولتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، اس حدیث پاک پر ان کا کتنی عمدگی اور کتنی شدت کے ساتھ عمل تھا
جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضور خالد ملت بہت کم بولتے تھے، جب ضرورت ہوتی تو بہت ہلکے بولتے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ وصف ہے کہ جس پر ہزاروں وصف قربان۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس خوبی کے بطن سے ہزاروں خوبیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ایک خوبی ایسی خوبی ہے جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی نکھرتی ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، یہ حدیث پاک کا مفہوم۔ اس پر خالد ملت کا عمل یہ ایسی خوبی ہے کہ اس خوبی کو جو اپنا لیتا ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور خالد ملت نے اس پر عمل کیا۔ وہ بہت کم بولتے تھے اور انہیں زور سے ہنستے ہوئے یا قہقہا لگاتے ہوئے تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ قہقہا باری کے سخت مخالف تھے۔ زور سے ہنستے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ زور سے کبھی نہیں ہنستے تھے، ہاں کبھی کبھی ان کے پھول جیسے لبوں پر تبسم کی کلیاں چٹک جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مسکراتے تو انہیں دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت سا تبسم، بہت ہی دل آویز مسکراہٹ، بہت ہی حسین تبسم ان کے لبوں پر پھیل جاتا تھا۔ مسکراتے ہوئے تو انہیں دیکھا، اور جب وہ مسکراتے تھے تو عالم یہ تھا کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ، یہ خالد ملت کی ادا، اس پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ وہ کبھی زور سے ہنستے نہیں، قہقہا باری تو ان کے یہاں بالکل تھی ہی نہیں۔ لبوں پر تبسم کی کلیاں کبھی کبھی چٹکتی تھیں، مسکراہٹ کے پھول کبھی کبھی کھل جاتے تھے، اور ان کی یہ عادت چاہے خلوت ہو چاہے جلوت، چاہے سفر ہو چاہے حضر، چاہے مکان ہو چاہے مدرسہ، چاہے دفتر ہو چاہے مریدوں کا مکان، محفل ہو انجمن ہو یا تنہائی، ہر جگہ انہوں نے اس پر عمل کیا کہ وہ خاموشی اختیار کی، بہت کم بولتے تھے۔ اور بات بھی یہی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دو کان عطا فرمائے ہیں اور ایک منہ عطا فرمایا۔ بولنے کے لیے منہ دیا جو ایک، سننے کے لیے کان دیے جو دو، یعنی سننے والی چیزیں زیادہ عطا فرمائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ منہ ایک ہے لہذا بولیے کم، کان دو ہیں لہذا سنیے زیادہ۔ تو زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے۔ اس پر حضور خالد ملت کا بہت ہی عمدگی اور سختی کے ساتھ عمل تھا۔ وہ کبھی زیادہ نہیں بولتے تھے، وہ کم ہی بولتے تھے۔ مریدوں کی خدمت کرنا یہ ان کی عادت، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا یہ ان کا معمول۔ خدا پاک ان کے معمولات اور ان کی زندگی کے مشن اور دستور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی روح کو سکون پر سکون عطا فرمائے، اور ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے، آخرت میں ترقیوں پر ترقیاں انہیں عطا فرمائے۔ مجھے ان کی یہ ادا بہت پسند تھی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کم بولتے تھے، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، طالب علم تھا، لیکن اتنا شعور تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ غوث اعظم کا سچا شیدائی و فدائی ہے، جس کے لبوں پر کبھی ہنسی نہیں آتی زور سے، ہاں تبسم کی کلیاں چٹکتی ہیں، جس کی رفتار دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شرافت و متانت اس کے سر پر برس رہی ہو، آنکھیں نیچی کیے ہوئے تقدس جس کے چہرے سے ٹپکتا نظر آتا ہو۔ ایسی حسین اور پاکیزہ شخصیت دیکھنے کو کہاں ملتی ہے؟ حضور مفتی اعظم کا جلوہ دیکھ لیا ہے، جلوہ مفتی اعظم دیکھنے کے بعد کوئی جلوہ نگاہوں کو جچتا ہی نہیں۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ حضور مفتی اعظم کو دیکھا ہے، حضور خالد ملت کو دیکھا ہے، حضور تحسین ملت کو دیکھا ہے، حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، ان بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ خالد ملت کی سنجیدگی اور شرافت کا کیا کہنا، ریحان ملت نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ سیاست کی
مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے سیاست کو آلہ کار بنایا، یہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ مگر خالد ملت کی اس ادا پر قربان کہ وہ بہت کم بولتے تھے، اور حدیث پاک پر ان کا عمل تھا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ فارسی کا جملہ کتنا مشہور ہے، جواب جاہل نہ باشد خاموشی۔ وہ تو خاموش ہی رہتے تھے۔ دیہات میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ لیکن سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ جو خاموش رہا اس نے کامیابی حاصل کی۔ حضور خالد ملت کامیاب ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے حدیث رسول پر عمل کیا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ یاوہ گوئی سے باز رہیں، بسیار گوئی سے باز رہیں، فضول بولنے سے باز رہیں، ضرورت پڑے تبھی بولیں، بلا ضرورت نہ بولیں، اور اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کریں کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خاموشی اختیار کر لیں تو نجات پا جائیں گے، کامیابی حاصل ہو جائے گی، دنیا میں بھی سرخ روح ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی شفاعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ ہم نے دامن رسول اور حدیث رسول کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ خالد ملت نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا، اور انعام بھی ان پر اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نازل ہوا، اور ایسا انعام کہ خالد ملت کی محبت دلوں میں جاگزیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا تھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کامیاب فرما دیا، اور ایسا کامیاب فرمایا، ایسا کامیاب فرمایا، ایسا کامیاب فرمایا کہ حضور خالد ملت کے قدم سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی کامیابیوں کا حقدار ہو جائے۔ یہ شان ہے اور یہ مقام ان کو ملا ہے۔ یہ دو گوشے ان کی زندگی کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک تو یہ کہ سیاست اور سیاسی بازی گروں سے وہ دور رہے، اور دوسرا گوشہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی، اور تیسرا گوشہ ان کی زندگی کا یہ دیکھیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یا غوث المدد، درود شریف ان کی زبان پر، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، یہ بولتے تھے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور دوسری بات، یا غوث اعظم المدد، یہ ان کی زندگی کا دستور تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یا غوث اعظم کا وظیفہ۔ بہت مولوی دیکھے، بہت مقرر دیکھے، بہت مدرسین دیکھے، بہت سے مفتی دیکھے، بہت سے خانقاہی دیکھے، لیکن یہ صفت جو حضور خالد ملت میں تھی کہ درود خوانی کی کثرت اور یا غوث اعظم المدد کا وظیفہ پڑھتے رہنا، یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ حضور خالد ملت کا خاصہ تھا۔ ان کے اندر جس محبت کے ساتھ یہ صفت سرایت کر گئی تھی، بہت کم لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس خاکسار، اس نالائق اور اس حضور مفتی اعظم کے دربار کے بھکاری عبد الرحمن خان قادری نے غوث اعظم کا نام لینا اگر صحیح پوچھیں آپ تو خالد ملت ہی سے سیکھا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ زبان سے غوث اعظم کا نام لیا جائے۔ خالد ملت کسی سے بحث نہیں کرتے تھے، نہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، وہ تو بولتے ہی بہت کم تھے۔ کسی کی برائی کبھی ان کی زبان پر آئی ہی نہیں، اور پوری زندگی میں ان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ نہ وہ کسی کی برائی کرتے تھے اور نہ کسی کے سامنے کسی کی تضحیق کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں سے وہ آزاد تھے، مستثنی تھے، محفوظ تھے۔ اور ان کی زندگی کے کن کن گوشوں پر ہم روشنی ڈالیں، ان کی بہت سی خاصیتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کے ہمراہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے 1971 میں۔ اس دور میں پاسپورٹ بغیر فوٹو کے نہیں بنتا تھا۔ حضور مفتی اعظم نے جب 1971 میں جانا چاہا، اور جب یہ بات سامنے آئی کہ فوٹو کھنچوانا ہوگا وہ پاسپورٹ بنے گا، تو سرکار مفتی اعظم نے منع کر دیا۔ لہذا حکومت ہند نے بغیر فوٹو کا پاسپورٹ مفتی اعظم کے لیے جاری کیا۔ یہ مفتی اعظم کی زندہ کرامت ہے۔ بعد میں حجاج کرام اور عازمین حج و زیارت نے اگر اسی مفتی اعظم کے طریقہ کار کو
نظیر بنایا ہوتا اور بغیر فوٹو کے انہوں نے شرط رکھی ہوتی کہ ہم حج کو بغیر فوٹو کے پاسپورٹ پر جائیں گے، تو مفتی اعظم کی نظیر 1971 میں موجود ہے، اس نظیر کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کو بغیر فوٹو کے حج کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے پر حکومت ہند مجبور ہو جاتی، مگر کسی نے ایسا نہیں کیا۔ 1971 میں سرکار مفتی اعظم بغیر فوٹو کے حج کو جا رہے ہیں۔ ایسا کون ہے؟ یہ مفتی اعظم کی کرامت کہیے، غوث اعظم کا کرم تھا ان پر۔ وہ خلاف سنت تو کجا، خلاف اولا سے بھی بچتے تھے۔ وہ کب گوارا کرتے کہ یہ فوٹو کشی جو حرام ہے، حرام کام کا ارتکاب کر کے حج بیت اللہ کے لیے جایا جائے یا زیارت روضہ رسول اللہ کے لیے جایا جائے؟ یہ غالباً دوسرا حج تھا حضور مفتی اعظم کا، وہ کب اسے گوارا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ فوٹو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہرگز میں اس کو گوارا نہیں کروں گا۔ تو حکومت ہند نے مفتی اعظم کی جلالت و بزرگی اور مفتی اعظم کی شان کرامت اور مفتی اعظم کے چہرے پرضیاء کے جلووں کو دیکھ کر ان کے لیے یہ خصوصیت پیدا کی کہ بغیر فوٹو کے سرکار مفتی اعظم کے لیے پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ اور یاد رہے اسی سفر میں حضور خالد ملت بھی حضور مفتی اعظم کے ساتھ تھے۔ جہاں مفتی اعظم کا پاسپورٹ بغیر فوٹو کے جاری ہوا تھا، وہیں حضور مفتی اعظم کے قرب کی برکت کہ خالد ملت کے لیے بھی بغیر فوٹو کے پاسپورٹ جاری ہوا۔ حضور مفتی اعظم بھی بغیر فوٹو کے حج کر رہے ہیں، اور حضور مفتی اعظم کے قرب کی برکت سے ان کے معتمد علیہ حضور خالد ملت بھی بغیر فوٹو کے حج کر رہے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہاں دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ مظہر اسلام کو کیسا عروج پر انہوں نے پہنچایا۔ اپنے عہد اہتمام میں اعلیٰ صلاحیت یافتہ مدرسین کا تقرر کرتے تھے خالد ملت۔ تعلیمی معیار بلند سے بلند تر کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے خالد ملت۔ اساتذہ کی تنخواہیں وقت پر ادا کرنا، دارالعلوم کے تمام طلباء اور تمام علماء اور تمام معاونین کی خبر گیری اور سبھی کو ایک نظر سے دیکھتے رہنا، یہ خالد ملت کی صفت ہے۔ باہمی اتحاد اور طلباء کے مابین محبت و اخلاص کی فضا برقرار رکھنا، یہ خالد ملت کی صفت ہے۔ آپ کے دارالعلوم میں طلباء کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے دارالعلوموں میں جھگڑے اور اشتراکیں ہوتی ہیں اور مدرسین کی بھی لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، لڑکے آپس میں لڑ جاتے ہیں، یہ کام مظہر اسلام میں نہیں ہوتا تھا۔ طلباء یا اساتذہ میں سے کسی نے بھی حضور خالد ملت کے دور اہتمام میں خالد ملت کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خالد ملت میں پائی جاتی ہیں۔ خدائے پاک ان کے ان کارناموں کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن عظیم کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ حضور خالد ملت کی زندگی اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھی، یاد رکھنا۔ یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ کے اوپر اور اس آیت کریمہ کے نیچے بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ انہی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جب کسی برائی کی جگہ سے گزرتا ہے یا کسی محفل یا کسی مکروہ مقام سے گزرتا ہے تو عزت و شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ یہ صفت حضور خالد ملت میں پائی جاتی تھی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بیہودگی یا کسی ناپسندیدہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو مرو کرامہ، عزت و شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہی حال حضور خالد ملت کا بھی تھا۔ لوگوں میں جھگڑے ہوں، آپس میں ناراضیاں ہوں، سیاسی یا خانقاہی رسہ کشی ہو، کچھ بھی ہو، خالد ملت کو کسی اختلاف اور کسی نزاع سے کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ وہ کہیں کوئی کراہت یا کوئی مکروہ چیز دیکھتے یا کسی میں کوئی جھگڑا اور اختلاف پاتے تو اپنا دامن بچا کر نہایت پاکیزگی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم گوشہ ہے۔ وہ نہ کسی نزاع میں حصہ لیتے تھے، نہ کسی جھگڑے میں حصہ لیتے تھے، اور وہ کبھی فریق نہیں
بنتے تھے کہ اس پارٹی کا ساتھ دیں اس پارٹی کی مخالفت، یہ چیزیں کبھی انہوں نے نہیں سیکھیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا پر ان کا عمل تھا، ناپسندیدہ چیزیں بھی ان کی زندگی کے سامنے تھیں، مگر ان ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان سے شرافت و طہارت و عزت و کرامت کے ساتھ گزر جانا، یہ حضور خالد ملت سے کوئی سیکھے۔ خالد ملت کی قبر پر اللہ رحمت و انوار کی بارش کرے۔ ان کے اوصاف تو بہت ہیں، مگر میں نے جو ٹائم مجھے دیا تھا ان کے شہزادہ محترم حضرت انس میاں نے، میں ان کے دیے ہوئے ٹائم سے کچھ آگے گزر گیا ہوں۔ خدائے پاک میرے ان کلمات کو قبول فرمائے۔ انس میاں میں بھی ان کے والد کی جھلک نظر آتی ہے، یہ بھی کسی اختلاف اور کسی نظام میں حصہ نہیں لیتے، اور یہ بھی شرافت و پاک دامنی کے ساتھ کسی بھی بیہودہ مقام سے گزر جایا کرتے ہیں۔ ان کو بھی زیادہ بولتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، اور ان کی بھی صفت ہے کہ یہ مظہر اسلام کو بام عروج تک پہنچانے میں کوشاں ہیں۔ سیاست اور سیاسی بازیگروں سے ان کو بھی تنفر ہے۔ خدائے پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور خالد ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔ میں رخصت ہوتا ہوں۔ پروردگار آپ سب کو شادمانیاں عطا فرمائے، مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، حضور مفتی اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔